السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام لسنر خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا چیپٹر 7 ہے اور پارٹ 9 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہوں۔ میں نے جواب دینے کی بجائے خود ایک سوال کر دیا، آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ صالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں۔ ٹھہرے، میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ باخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا۔ میری بات سن کر صالح نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر اللہ کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا۔ اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کی عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس ناراضگی کا اثر رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف ہی تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا۔ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا۔ صالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے، معبود تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا۔ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی۔ میں نے تیرے سارے احسانات کا شکر نہ کیا۔ میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو پاک ہے، تو بلند ہے، ہر حمد تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی شکر ہے۔ مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا۔ نائمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اب آپ اٹھیے، آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں۔ نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی، ورنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی۔ عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، صالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سی چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی۔ انسان کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اس پہلو سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے صالح سے دریافت کیا۔ حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو۔ وہ کیا ہے؟ جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا ہے، اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلہ نجات پا گئی۔ کیا؟ میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا۔ ہاں، صالح ٹھیک کہتے ہیں، نائمہ بولی، میں اس سے مل چکی ہوں۔ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہیں، وہاں سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور جمشید؟ میں نے صالح سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ جواب میں ایک سوگوار خاموشی چھا گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔
ٹھیک ہے، صالح بولا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ تم جب ہوش میں تھے تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر گروہ در گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے، ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، اور یہ بدبخت اسی وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تختہ بن چکی تھی، اور یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا۔ ہاں، یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں، اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کے جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہے۔ اس کے دھاڑنے کی آوازیں دور دور تک سنائی جا رہی تھیں، اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھی۔ ان کے بلند ہونے سے آسمان گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سما بند گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے آدم کو پکارا گیا علیہ السلام، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو، حکم ہوا۔ کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا۔ ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا، یہ فیصلہ نہیں، اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان اور اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، مگر جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں گے، تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا، باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا، اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کی بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی کہ مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کو رکا اور پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے پوچھا اس کی وجہ شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہو تو خیر ہے، ورنہ نہ شرک کرنے والوں کو کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے دریافت کیا،
ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا، آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق اور اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس نے دعا مانگی تھی اور اس کو سجدہ کیا تھا اور اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات اختیارات الہی میں حصے دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلا کا نمبر بالکل ابتدا ہی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند نہیں کی، بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے قابرین، اپنے مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا، نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر بھی جلد آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کے بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے، مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو بھی نہیں ہوا۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کی ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نبٹ جائیں، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت اور آسائش میں، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑے کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ وہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں جام کوثر سے ان کی توضیع کی جاتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختیاں اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ بھی کبھی پیاس نہیں لگتی اسے۔ ویسے تمہیں جام کوثر دیا ہوگا، کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟
ابھی میری زبان سے جو جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہی دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی نظر انداز کر دیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخری زماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی، اگرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان اور عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں اور یہی دیگر انبیاء کی امتیوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتیوں کہ ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کے بنا پر نجات پائیں گے اور ان کے میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار اور خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کی یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس سے انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانیاں جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کو نجات کا کوئی مکان پیدا ہوگا، اور وہ مکان کیا ہوگا؟ وہ مکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کی بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور وہ اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کی بنیاد پر ہوگا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ، اس کے ساتھ اس میں جانے کا مکان بھی لوگوں کو مارے ڈالنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کے برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے
اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی چیز کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں نے خوش فہمیوں کا کیا کیجیے۔ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا کو بات کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس نے کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کے لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کی بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی، تو انہیں ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزر جاتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھ پر دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے، مگر اس دفعہ ہم عرش کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت اور شادمانی کا پیام تھی، جبکہ مجرموں پر یہ قہر بن کر نازل ہو رہی تھی۔ عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حاملین عرش تھے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ دیگر فرشتے۔ ان فرشتوں کی زبان پر حمد، تسبیح اور تکبیر و ثنا کی کلمات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ ابن مریم قریب آ جاؤ۔ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے بالکل قریب آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں کیا جواب ملا؟ مالک مجھے کچھ علم نہیں، غیب کا علم تو صرف تجھے معلوم ہے۔ ان کی یہ بات اس حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا 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 تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اس جواب میں اس میدان حشر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا، تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں۔ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس فلم میں عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے تھے۔ بازاروں میں صلیب پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے۔ گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی۔ مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ ان کی تعریف کے نغمے گائے جا رہے تھے۔ پادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ میں یہ مناظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شرک کو جنم دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا۔ ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں طرح طرح کی فہمی مشگافیاں کر کے ان پر عمل کی بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے خدا اور بندے کے ایمانی اور محبت امیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی اعمال میں تو خوب زور دیتے، مگر ایمان اور عمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان میں غفلت طاری تھی۔ ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالیے پن پر تنقید کی۔ اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، افسوس تم پر کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ تم نے ایمان، انصاف، رحم کو چھوڑ دیا، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانٹتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رقابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رقابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں
तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में बेदीनी और रियाकारी से भरे हुए हो। आपकी इस तनकीद पर यहूदी आपके सख्त दुश्मन हो गए और यहाँ तक कि वो आपकी कत्ल पर आमादा हो गए, मगर अल्लाह ताला ने आपको उनके मकर से बचाकर अपनी तरफ उठा लिया। बदकिस्मती से मसीह के बाद सेंट पाल नामी आपकी एक कट्टर यहूदी दुश्मन ने आपकी पैरवी का लबादा पहनकर आपकी पूरी तालीमात को मसख करके रख दिया। एक तरफ उसने ऐलान किया कि शरीयत की पाबंदी सिर्फ यहूदियों के लिए ज़रूरी है, दीगर लोगों के लिए नहीं। दूसरी तरफ उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा को उलूहियत के मकाम पर फाइज कर दिया। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता असाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मुशरकाना मज़हब बन गया। असाई मसीह को खुदा का बेटा समझते, मुश्किल कशा समझ कर हर मुसीबत में उनका नाम लेते, मगर ये एक झूठ था जिसका झूठ होना आज बिल्कुल खुल गया है। मैं ये सब सोच रहा था कि मैदान हशर में ईसाइयों के रोने की सदाएं बुलंद होने लगीं। ईसाइयों को अपने करतूत साफ नज़र आ गए थे और इनका भयानक अंजाम जहन्नम की शक्ल में मुंह खोले उनके सामने खड़ा था। यकायक बहुत से मसीह चिल्लाने लगे, खुदावंद, हमने मसीह की तालीमात पर अमल किया था, तूने अपने मसीह को हमारी तरफ भेजा, उसने हमें बताया कि वो तेरा बेटा है जिसने हमारी निजात के लिए भेजा है। एक तेज़ डांट फ़ज़ा में बुलंद हुई और सब लोग ठिठक कर खामोश हो गए। मसीह से पूछा गया, ईसा, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को अपना माबूद बना लो? अगरचे ये एक सादा सा सवाल था, मगर ये सुनते ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लर्ज़ा तारी हो गया। उनके पाँव के लिए उनका बोझ उठाना मुश्किल हो गया। ये देखकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा, तुम मेरे महबूब पैगंबर हो, मेरे पैगंबर मेरे हजूर डरा नहीं करते, इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दो। इस जुमले के साथ ही दो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब आए और इन्हें सहारा देकर एक नशिस्त पर बिठा दिया। यह मंजर इंतहाई इबरतनाक था। ईसा, सैयदना ईसा खुदा के एक इंतहाई अजीज़ और महबूब पैगंबर थे, मगर बदकिस्मती से वही इंसान तारीख की ऐसी हस्ती बन गए जिन्हें सबसे बड़े पैमाने पर अल्लाह ताला के मुकाबले में ला खड़ा किया गया। इनसे दुआ और मनाजात की जाती थी, उनकी हम्दो तारीफ़ की जाती थी, इनकी इबादत व परस्तश की जाती, मगर आज अल्लाह ताला के एक सवाल पर इनकी जो हालत हो गई थी वो उनको खुदा समझने वालों को खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत थी। आज सब ने जान लिया कि खुदा के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि एक एक करके खुदा के ऐसे ही दीगर साले बंदे आएंगे जिन्हें दुनिया में लोग ऐसे नामों सिफ़ात से पुकारते थे जो सिर्फ खुदा को ज़ेब देती थी, मगर आज इनमें से हर शख्स इनकार कर देगा। हमने लोगों से इनकी नौइयत की कोई बात नहीं की थी। हर एक का हाल ये था कि मसीह की तरह किसी में भी खुदा के सामने खड़े होने की ताकत नहीं होगी। काश इनके नाम पर धोखा खाने वाले लोग खुदा की ये अज़मत पहले ही से दरियाफ्त कर लेते। काश लोग इंसानों को खुदा के मुकाबले में ना लेकर आते। इस दौरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर से खशियत इलाही का गलबा कुछ कम हुआ तो वो कुर्सी से खड़े हुए और अर्ज़ करने लगे, आका तू पाक है, मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही तो तू उसे खूब जानता है। मैंने तो इनसे वही बात कही थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, और मैं इन पर गवाह रहा जब तक कि इनमें मौजूद था। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तू ही इस पर निगरान था और तू तो हर चीज़ पर गवाह है। अगर तू इनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर इन्हें तू बख्श दे तो गालिब और हिकमत वाला है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, आज सिर्फ सच्चाई अपने इख्तियार करने वालों लोगों को फ़ायदा देगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रुखसत कर दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, ईसा की उम्मत में से जिस किसी का इल्म और अमल ईसा के पैगाम के मुताबिक है उसे हमारे हजूर पेश किया जाए। ये थी स्टोरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही की। यहाँ पर हमारा आज का जो चैप्टर है मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।